چلے سورہ بقرہ میں چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر بہت تفصیلی ہے تو پھر کیوں نہ آپ کو سورہ کہف کے حلقے میں تعارف بنی اسرائیل اور تاریخ بنی اسرائیل پر کچھ بتائیں، کیونکہ اب یہ بنی اسرائیل کے یہ لوگ ہیں جو یہودا، جن کی نسل یہودا سے نکلی اور وہ یہودی کہلائے، اور یہودی مسلمانوں کے ازل سے دشمن ہیں، یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو چلیے تفسیر کے ساتھ ساتھ ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ اپنے دشمنوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کی بات کریں تو اس کا آغاز حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ ایک نام ان کا اسرائیل بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک نام ان کا اسرائیل بھی، انہی کے نام پر ہے سورہ بنی اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے اولاد یعنی بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، جیسا کہ ہم نے واقعہ یوسف میں پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے، سارے بیٹے جو تھے وہ فلسطین سے مصر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے سارے بیٹے ان کے مصر میں آباد ہوئے۔ بعد میں ایک ظالم بادشاہ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا، سخت ظلم کیے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے بیٹوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے نجات دلائی۔ پھر وہی سمندر کا معجزہ ہوا، دریائے نیل میں سارے کے سارے فرعون غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، تورات نازل فرمائی، مگر بنی اسرائیل جو تھے وہ بار بار نافرمانی کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، اس کو بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ من السلوہ جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس پر ناشکری کرنے لگے اور جہاد سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر بعد میں یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ فلسطین اور بیت المقدس میں آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں عظیم سلطنت وہاں قائم ہوئی، اور بعد میں پھر کیا ہوا کہ ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر حملے ہوئے اور یہ منتشر ہو گئے۔ بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے یروشلم کو بالکل تباہ کر دیا۔ رومیوں نے بھی بہت حملے کیے، بنی اسرائیل دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ قرآن میں جتنا بھی تذکرہ بنی اسرائیل کا آیا ہے وہ نصیحت کے طور پر آیا ہے، یعنی نصیحت، ان کے عروج و زوال کی وجہ اطاعت اور نافرمانی بتائی گئی۔ جب تک وہ اطاعت کرتے رہے ان کو عروج ملا، جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر ان کو زوال آ گیا۔ تو یہ ایسی تاریخ ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے، کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ 12 قبیلے ہیں، 12 بیٹے تھے بنی اسرائیل کے، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے، ان سے 12 قبیلے بنے، اور پھر وہ حضرت یوسف کے ساتھ مصر میں وزیر بنے، اور اسی زمانے میں پورا خاندان جو ہے وہ مصر میں آ گیا۔ فرعون کے مظالم انہوں نے سہے۔ بعد کی نسلوں میں سے ظالم فرعون تھا، اس نے اقتدار سنبھال لیا، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، اور اسی دور میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بڑے معجزات دیے تھے، عصا ان کا سانپ بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ یعنی ید بیضا کا معجزہ تھا ان کے پاس۔ ان کے بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب آئے تھے وہ قحط کا آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، سمندر شق ہوا، اور پھر فرعون جو ہے اس میں غرق ہو گیا، بنی اسرائیل کی نجات ہو گئی۔ صحرا سینا میں جب اللہ نے ان کو ڈالا تو بڑی آزمائشیں ہوئیں، وہاں نافرمانی کی انہوں نے، ناشکری کی انہوں نے، اور پھر بڑی نافرمانیوں میں یہ تھا کہ وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ سامری کا جو فتنہ تھا، بچڑے کی پوجا، اس فتنے میں انوالو ہو گئے۔ من السلوہ ان کو ملا، اس پر ناشکری، مقدس سرزمین میں داخلے سے انکار کر رہے ہیں۔ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے کا منع کیا گیا تھا، انہوں نے ہفتے کے دن شکار کی خلاف ورزی کی، اور اس شکار کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے انہیں صحرا سینا میں سزا ملی تھی، 40 سال تک بھٹکتے رہتے۔ بعد میں حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں وہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت وہاں قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں عظیم سلطنت بنی۔ یہ بنی اسرائیل کا بڑا سنہری دور تھا۔ پھر زوال آیا ان کا، سلیمان علیہ السلام کے بعد سلطنت 2 حصوں میں بڑھ گئی،
ایک اسرائیلی سلطنت بن گئی اور ایک یہودا سلطنت بن گئی۔ گناہ اور سرکشی کے سبب جو تھا وہ بادشاہ نے، بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے یروشلم کو تباہ کر دیا، بہت سے لوگ اس نے قیدی بنا لیے۔ بعد میں رومیوں نے بھی بہت تباہی مچائی، بنی اسرائیل دنیا میں منتشر ہو گئے۔ اور قرآن جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو نصیحت کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ جب تک اطاعت کرو گے عزت ملے گی، اور جب نافرمانی کرو گے تو ذلت ملے گی۔ تو جو ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھ کے سبق ملتا ہے، جو قرآن ہمیں سبق دینا چاہتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ نعمت پر شکر کرو۔ نعمت پر شکر بہت ضروری ہے۔ انبیاء کی اطاعت ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور سرکشی اور زوال کا جو سبب ہے وہ سرکشی زوال کا سبب بنتی ہے۔ اور دنیاوی طاقت کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی، دنیاوی طاقت کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمیں عزت چاہیے تو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے سے ادا کرنا پڑے گا کہ راج اللہ کا اور رواج رسول اللہ کا چلے گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے۔ آمین ثم آمین۔